بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائلز کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ملزموں کی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ سیکرٹ ایکٹ لگانے کے لیے کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے، چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس کیے گئے۔ ملزمان کے ریمانڈ میں بنیادی چیز مسنگ ہے، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ریمانڈ آرڈر میں ذکر نہیں ملزمان کی حوالگی کیسے اور کن شواہد پر ہوئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں شکایت کو ایف آئی آر کے طور پر لیا جاتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے یہ ریمارکس کیے گئے، وہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا، آپ ان مقدمات میں پروسیس کا بتائیں۔ جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ فوج کو جب کوئی شخص مطلوب ہو تو وہ کس طریقہ کار کے تحت لیتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ نقطہ اٹھایا گیا۔ آرمی ایکٹ میں شکایت یا ایف آئی آر کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے، یہ ان کی جانب سے بتایا گیا۔ آپ بتائیں ملٹری کورٹس میں کسی کو ملزم ٹھہرانے کا کیا طریقہ ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا۔ تو اب تک کی کیا کارروائی رہی اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل بتائے گا اب تک کی سماعت کے بارے میں۔ جی، چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ، ان کی جانب سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ وہ آخر کون سا طریقہ ہے جس کے تحت ایک کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے اور اس کے بعد ان کی جو حوالگی ہے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے وہ کیسے ہو گئی، اور اس میں آخر وہ جو ریمانڈ دیا گیا اس ریمانڈ سے قبل آخر کوئی چارج فریم ہوا ہوگا، اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کوئی ذکر ہوگا، جو ایف آئی آرز کا اندراج ہوا ہے کیا اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ کی کوئی کلاز جو ہے اس کو مینشن کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اور بڑا اہم ریمارکس دیے کہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہوتی ہیں ان سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں وہ صرف ان کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، وہ بلکہ جب سویلینز بھی اس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ وہ پروسیس بتائیں کہ آرمی کا اطلاق کیسے ہوگا۔ فیصل صدیقی سے وہ مکالمہ کر رہے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے بھی بہت سے سوالات کیے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے طریقہ کار بتایا جائے کہ آرمی کے اندر ایسے فیصلے تک کیسے پہنچا جاتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارا ملزم ہے، اس کی حوالگی لینی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیف جسٹس نے کہا کہ جو ملزمان کا ریمانڈ لیا گیا ہے اس میں ایک بنیادی چیز مسنگ ہے کہ ریمانڈ آرڈر میں ذکر نہیں ہے کہ یہ حوالگی کیسے ہوئی اور کن شواہد کی بنیاد پر ہوئی۔ تو فیصل صدیقی جو ہیں ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے ہیں اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان ملزمان کے خلاف بظاہر کوئی الزام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارج کرنے سے پہلے سخت انکوائری ہونی چاہیے تھی۔ تو بینچ بنیادی طور پہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ یہ جو حوالگی ہوئی کیا اس سے پہلے کوئی انکوائری ہوئی، کیا کسی لیگل فورم پہ یہ چیز اسٹیبلش کی گئی، وہ آخر طریقہ کار کیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہو، آرمی ایکٹ ہو، تو ایک سویلین جس کا جو ٹرائل ہے یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہو رہا ہو تو وہ وہاں منتقل کر دیا جائے اس کو، تو اس میں جو کمانڈنگ آفیسر ہے وہ آخر آ کر کیا گراؤنڈ بناتا ہے، وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ درخواست دیتا ہے کیا، تو وہ حوالگی کو سمجھنے کی عدالت کوشش کر رہی ہے۔ تو اس سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں تفصیلات بتائی گئیں کہ کتنی خواتین اس وقت جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، کتنی خواتین کی ضمانت ہو گئی، کتنے لوگ ایم پی او کے تحت زیر حراست تھے، کتنوں کی ضمانت ہو گئی، لیکن اس اہم ڈیٹا کا انتظار کیا جا رہا ہے جب اٹارنی جنرل جو ہیں جن سے عدالت نے کہا ہے کہ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ ریمانڈ دیتے وقت اس سے پہلے انکوائری ہوئی نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ آخر وہ کون سی گراؤنڈ تھی جس پہ یہ ڈٹرمن کیا گیا کہ یہ معاملہ ملٹری کورٹس کو ریفر کیا جائے گا۔ اس سوال کے جواب جہاں بہت اہمیت کا حامل ہوگا وہیں وہ رپورٹ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی جو بنیادی طور پہ پنجاب نے تو اپنے حد تک گرفتاریوں کی رپورٹ دے دی، جو جوڈیشل کسٹڈی ہے اس کی رپورٹ دے دی، جو لوگ ریمانڈ پر ہیں فزیکل ریمانڈ پر ہیں ان کی رپورٹ دے دی، لیکن اس وقت جو یہ کیس کہ سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، وہ ڈیٹا
وہ اٹارنی جنرل پاکستان جب روشن پہ آئیں گے تو وہ پیش کریں گے. جی ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں تفصیلات آگاہ کیا عدیل، آپ کا بہت شکریہ. وزیراعظم شہباز شریف کی نیو گلوبل فائنینشل پیکٹ سمٹ کے اختتامی اجلاس میں شرکت. وزیراعظم کی سمٹ کے موقع پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. سعودی ولی عہد سے بھی ان کی اہم ملاقات ہوئی اور فرانس کے صدر سے بھی ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے بھی اہم ملاقات ہوئی ہے. تو 50 سے زائد سربراہان نے اس سمٹ میں شرکت کی تھی دنیا بھر کے، اور اس میں وزیراعظم کی بھی 1-on-1 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے لیے سربراہی اجلاس میں عالمی رہنماؤں کی توجہ اہم امور پر مبذول کروائی ہے. وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک معاشی چیلنجز کی وجہ سے مختلف مسائل سے دو چار ہیں. وزیراعظم کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی. سیلاب کے باعث پاکستان کو $30 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا. مالیاتی تفریق کے ختم نہ ہونے سے پائیدار ترقی اہداف کے حصول میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں. وزیراعظم کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. کشتی ڈوبنے والا ہوا ہے، اس کے متعلق میں معزز ایوان کو جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جون 10 کو یہ جو ہے کشتی جس کی کیپیسٹی تو بتایا جا رہا ہے کہ 400 کے قریب تھی، لیکن اس میں 700 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو سوار کر کے جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کی گئی، اور جو راستے میں جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی. اور اس میں جو پاکستانیز ہیں ان کی جو تعداد اب تک کی انفارمیشن کے مطابق ہے وہ تقریباً 350 ہے. اور اس میں جو 104 لوگ سروائیو ہوئے ہیں ان میں سے پاکستانی کی تعداد ابھی تک جو ہے وہ صرف 12 ہے. اس لیے اس حادثے میں یعنی انسانی جانوں کے نقصان کا جو ہے وہ یعنی نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے. شاید اس سے پہلے کسی بھی حادثے میں یا ایون جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں تو اتنا نمبر جو ہے وہ شاید کسی حادثے میں بھی نہ ہو جو یعنی اندازہ کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ اور لوگ جو ہے وہ سروائیو کر جائیں اور مل جائیں، لیکن یہ تعداد جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے. 82 جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ابھی تک ریکور ہوئی ہیں، ان کے اسپیسیمن جو ہیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں اور فورینزک لیبارٹری اور نادرا کے ذریعے سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک پاکستان میں 281 فیملیز نے جو ہے یہ رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو پیارے ہیں یا ان کے جو بچے ہیں وہ اس حادثے کا شکار جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ ان فیملیز کے ساتھ تمام فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا جا چکا ہے. ان کے ڈی این ایز اور جو ہے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ ان پروگریس ہے اور بھرپور طور پہ کوشش ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے جو ہے یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل مکمل ہو تو ان ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ لایا جا سکے. اب تک 193 کے قریب جو ہے وہ ڈی این اے سیمپل جو ہے وہ ہم کلیکٹ کر چکے ہیں. اس سلسلے میں ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم نے مقرر کی ہے. ایک گریڈ 22 کے آفیسر جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ کمیٹی جو ہے وہ آج بھی میں نے اس کی میٹنگ لی ہے. وہ 3 ایریاز میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ اس یعنی انتہائی جو ہے وہ ان ہیومن اور گھنونے جرم میں ملوث جو لوگ ہیں ہیومن ٹریفکنگ میں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور اس بارے میں جو لا موجود ہے اس میں جو کمی ہے، کیونکہ پچھلے 5 سال کا جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے تو اس میں شاذ و نادر ہی کسی کو سزا ہوئی ہے. مقدمات اگر درج ہوئے بھی ہیں تو لوگ بعد میں بیل میں رہا ہو گئے. جو وکٹمز ہیں وہ پیسے لے کے صلح کر کے جو ہے وہ بیان
دے دیتے رہے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سزا کا عمل جو ہے وہ نہ ہونے کے جو ہے وہ برابر ہے۔ تو ایک تو لاز میں امینڈمنٹ جو ہے وہ پرپوز کی جا رہی ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس مکروہ دھندے میں ملوث جو مافیاز ہیں ان کو جو ہے وہ سزا دی جا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی گئے ہیں ان میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ لیگل سے مراد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ، یعنی یہ 3 روٹس ہیں، مصر، لیبیا اور UAE، تو وہاں تک یہ لوگ جو ہیں پاکستان سے جب یہ گئے ہیں تو یہ لیگل ویزاز کے اوپر گئے ہیں، وہاں سے جا کے جو ہے وہ پھر یہ انلیگل ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اس طرح کے راستوں سے جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں یورپ میں۔ تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر 18، 20، 22 سال ہے اور کوئی اس کا بزنس بھی نہیں ہے اور کوئی ادروائز معاملہ بھی نہیں ہے، تو کس طرح سے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ان کنٹریز سے جو ہے ان کو ویزے دیے گئے اور وہ گروپس کی شکل میں جو ہے وہ چلے گئے۔ تو یہ ان ممالک سے بھی ہم یہ معاملہ جو ہے یہ اٹھا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ کوئی قدغن ہونی چاہیے، کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ جاری ہونے چاہیے۔ تو میں اس معزز ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہیں رکھی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس بارے میں بڑی کمپریہنسو جو ہے ڈیٹیلڈ ریکمنڈیشن جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ لے کے آئے گی، جس کو گورنمنٹ اپروو کرے گی۔ جو لاز میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے وہ بھی کیا جائے گا اور اس وقت بھی جو آفیشلز ہیں ان کا بھی اور جو ملوث مجرم ہیں ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ان سب کو جو ہے وہ قرار واقع جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں آپ کی اجازت سے اس سٹیٹمنٹ کے بعد میں تھوڑی سی بات کرنی چاہوں گا کہ اس وقت بالکل ہمارے ہمسائے میں جو انصاف کا سب سے بڑا ایوان ہے، عدالت عظمیٰ ہے، اس میں کل جو واقعات ہوئے ہیں جس کے متعلق میڈیا میں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جی کل جو ہے وہ سیولین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور تھا، تو وہاں پہ ڈرامائی تبدیلیاں اور جو ہے وہ دیکھنے میں آئی۔ اب یہ دیکھیں کہ یعنی عدالت عظمیٰ اس ملک کا انصاف کا سب سے بڑا ایوان، اور وہاں پہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ کس قسم کے الفاظ اور کس طرح کے جو ہے وہ تبصرے جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ اور کل وہاں پہ ہوا یہ کہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ جب سماعت کے لیے بیٹھا تو اس بینچ میں جو چیف جسٹس صاحب کے بعد جو سینئر ترین جج جو کہ نامزد جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں، آج سے کوئی 2-2.5 ماہ بعد انہوں نے اس منصب کو، جو کہ انصاف کا سب سے بڑا منصب ہے اس ملک کا، تو انہوں نے اس منصب کے اوپر جو ہے وہ فائز ہونا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ عدالت جو ہے میں اس عدالت کو نہیں مانتا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اگر یہ بات میں کہوں تو شاید جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ حد تک کہ یعنی توہین عدالت کا جو ہے وہ مرتکب ہو جاؤں۔ خواجہ صاحب یہ بات کریں تو شاید ان کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت لگے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا، اس عدالت کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو قانون پاس کیا ہے پارلیمنٹ نے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ریگارڈنگ سپریم کورٹ، انہوں نے کہا کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اس عدالت کا جو ہے یہ فرض ہے، یہ حلف ہے
کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرے گی۔ عدالت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کے اوپر بیٹھے، وہ قانون کے خلاف فیصلہ کرے، وہ آئین کے جو ہے وہ برعکس جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کرنا ہے، اور اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین کے مطابق کرنا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ بینچ جو ہے وہ 3 سینئر ممبرز کی کمیٹی جو ہے وہ بنائے گی، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ جو بینچ بنائے گی وہ بینچ جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پہ درست ہوگا۔ محترم سینئر جج صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ بینچ جو ہے جو 9 رکنی بنا ہے، اس بینچ کو اس کمیٹی نے نہیں بنایا، اور آئین میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ابھی لا جو ہے وہ بنانے کا سوچ رہی ہو یا ان پروسیس ہو اور اس لا کو جو ہے وہ سٹے کر دیا جائے، بلکہ کسی قانون کو سسپینڈ کرنا یا سٹے کرنا جو ہے وہ عدالت کا اختیار نہیں ہے۔ آئین اسے اس بات کا نہ اختیار دیتا ہے نہ اس بات کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔